یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو کمبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ بڑی رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عثمان، تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ، حالانکہ نبی علیہ السلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، زاہد و پارسا معاویہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ، خوب رو خوش ادا معاویہ معاویہ، معاویہ 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 معاویہ۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون، میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورث نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی، تو نبی الاسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔ آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے۔ کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا، چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تبھی نور سے بھری گئی نا۔ اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ھذا کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو۔ جیسے بخاری میں ھذا کے صیغے کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ھذا الرجل کی بیعت کی ہے، حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیغے سے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں، دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی۔ تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل، وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد۔
مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا, جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا, میں نے دریافت کیا ہے, تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا, تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا, خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے, وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا. یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, یہ سارے بابے تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں, اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے 3 سوال بتائے ہیں, چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے, ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا, یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے, اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے, اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے, مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو, جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوض کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا, اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم 8 ترک موجود ہیں بخاری مسلم میں, اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے, اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, یہ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں, یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں, اور بعض غلو کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں. اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں, جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے, جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا حدیث سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی کیونکہ اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا.
تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی، ہر دیوبندی والے دیوبندی، ہر دیوبندی جنتی، ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندوں، جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدک گیا. تو نبی علیہ السلام رک گئے، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے قبر پہ لگائے، فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی دعا کی برکت، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت، صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے، ورنہ حضور بڑی بیماری کا ذکر کرتے نا. حضور سیدھا کہتے یہ کافر تھے، اور ظاہر کافر کو نفع بھی نہیں پہنچنا تھا نا، یعنی ہے مسلمان کی قبریں تھی اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث فوت ہو گئے. کیونکہ پھر تو یہ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اور طرف چل پڑیں گے. مسلم شریف میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی کہانی ختم، کشف القبور ختم. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، صرف عذاب قبر کو سن کے، دیکھنے کی بات ہی نہیں. اچھا، اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین عذاب قبر نہ دیکھ سکیں حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے، تو آڈے بابے تھے شے کوئی نہیں، لے جاؤ، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اگر ان کو نہیں عذاب قبر نظر آ رہا، اور یہاں کہتے ہیں جی وہ بتا دیتے ہیں جی کشف اور چھڑ دو کشف القبور. میں پرچی پہ اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، مشین ڈیزائن کا، میکینکس آف مٹیریل کا، تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منو کے لکھیا ہے. سمجھانا نے چھڑ دو، سمجھانا چھڑ دو، صرف 10 دفعے کے لکھیا کیا ہے. اور ایک قیامت تک چیلنج ہے، جس نے انجینئرنگ نہیں کی تھی وہ پڑھ نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں نا بابوں کے پاس علم لدنی ہے، روحانی علم ہوتا ہے. سرکار اللہ نو تے آندھی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو سارے بابیاں دی عزت ویسی سٹیک تے لگی ہے. تواڈے بابے کس دن کام آنے باہر نکلن، چلو جڑے باہر نے وہ کٹھے ہو کے پڑھ کے دس دن، منو جھوٹا کر دیں، دل چھوڑ دیں. میں تو کہتا ہوں سامنے پڑھیں. ویسے تو میرا یقین ہے کہ اکثر بابے اگر میں انہیں کہوں نا قرآن تجوید سے پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. دیکھ کے بھی سنت اذکار دیکھ کے تجوید سے پڑھ کے بتا دیں، اکثر نہیں پڑھ سکتے. اس کا چیک یہ ہوگا کہ جب بریلویوں کا بابا آئے گا ہم دیوبندی کاری بٹھا لیں گے، وہ پہلے عرفتی غلطی کر لوے گا، اور دیوبندیوں کا بابا آئے گا ہم بریلوی کاری بٹھا لیں گے. ساڈے کول تے مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ اسی تے کر سکنے ہیں. تو یہ سارے ان لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کتابوں کا دین اور ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی پیمبر، اسی دین، اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں. تو اس طرف واپس ہیں جو میں نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے. ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہو. المستدرک للحاکم میں، سنن دارمی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور یہی ہوا. کئی لوگوں کا کنوکشن والا ایمان نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ کو قریش کے ایک سردار کے طور پر ایک واریر کا غلبہ مان لیا عرب کی سرزمین پہ، اور ان کی بیعت کر لی. پیغمبر ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، ادروائز ان کا پیغمبر ماننا کنوکشن والا نہیں تھا. اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. قالت الاعراب آمنا، اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا.
سرکار اگر حضور پہ ڈائریکٹ کوئی اسلام لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تو آڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں, جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے. اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا دین چھوڑ گئے, جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر سے انہیں دھتکارا جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں, لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. نبی علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے, ظاہر شکلوں سے پہچانتے ہوں گے نا, لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا. بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا, اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا, میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے اعمال کے جواب دیں. اچھا دیکھیں, اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی. اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علم, ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے, خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں. تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے, یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے. جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوض کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے, ورنہ حضور کو اگر پہلے ہی پتہ چل جائے تو آپ ہمیں پتہ چل جائے ہم تو کہیں یار دور ہو جا, تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا ہے, نہ ستوں. فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے. لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش, اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ پھر وہی سحقا سحقا لمن غیر بعدی. انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر, بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بخاری مسلم میں انصار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں, انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے. اسلام کے لیے قربانیاں دیں لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے, اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹلی لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی. کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر. اسی لیے میں نے ریسرچ پیپر لکھا, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا, حدیثیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں, ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ طرق ہیں احادیث کے. 33 نمبر پر غدیر خون کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت, 8 طرق میں نے اس میں شامل کیے ہیں. خلفائے راشدین کون ہیں, اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, جو ادر دین بخاری مسلم ہے اس میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحقیم لگائی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر علی زئی کی, شیخ شعیب آرناؤت کی, سلیم اسد صاحب کی, اور لوگوں کی. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو. الحمدللہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں, کچھ کے ساتھ کچھ, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو. تو جس کا اعتماد جس کے اوپر, اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے, میں تو کہتا ہوں ایک حدیث ہی کافی ہے. وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وَيْحَ عَمَّارٍ, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی, اور جو خلفائے راشدین کے مخالفین تھے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور حضرت علی کے مخالفین, وہ دوسری والی جماعت تھی. تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, اہل البیت کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں
ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. اس کے تحت یہ سارا کا سارا معاملہ ان کو تکلیف دہ لگتا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. 2812 بخاری میں 447 مسلم میں 7320 7322 کنسیکٹیو 3-4 طرق ہیں مسلم کے اندر. اور اس ایک حدیث کے اندر ان کے پورے نیریٹو کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے وہ بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلایا ہوا ہے, امام بخاری کا پھیلایا ہوا ہے نہیں, ان کا پھیلایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے اور میں نے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں یہ آیات ڈالی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں, والہدا اور ہدایت کی باتیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد اس کے کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. کتاب سے اولین مراد قرآن اور سنت بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں, الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, اور صرف توبہ نہیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, اور صرف اصلاح بھی نہیں, وبینوا, اور بیان بھی کریں وہ چیزیں جو چھپانی چاہیے. جن باتوں کو بیان کرنے میں سعودی عرب میں پابندی ہے جی. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اللہ قبول کرے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی ہے, جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, ایون مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی, اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہ کیٹاگوریکلی چیز مینشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے. اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں, نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. کہ قتل عمار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, اور عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا. اب وہ حدیث پوری سنیں بخاری اور مسلم کی. اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جو رسول اللہ کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس, عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس, ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں ذخیرہ احادیث میں. ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں. ان کو تو ہزاروں حدیثیں آتی ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں والی حدیث سنو, انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو. اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ, دیوبندی اور اہل حدیث
اور بریلوی گستاخی شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں چھپانی چاہیے. ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آئے. اب حدیثیں تو بہت تھیں. طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے. ہاں، میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں. جی صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے. تو ابو سعید خدری نے یہ والی حدیث نہیں بیان کی. وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے، اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے گوٹھ مار کے بیٹھ کے، دو گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے، اور ان کا سنو. ان کا حضرت ہم حدیث سننے ہیں، ان کا سنو پھر حدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ پتھر آپ نہ سمجھیے گا یہ آپ کی وہ 5-6 کلو کی اینٹ نہ، بڑے جو پتھر ہوتے ہیں اس وقت تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر اور چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں. وہ باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ 2-2 پتھر اٹھا رہے تھے. وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا. اور عمار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے، یہ 50+ تھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ. تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ 60 سال کے قریب تو ہوں گے. 50 سال کہہ لیں چلیں. نبی الاسلام کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اس کے آلموسٹ 30 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں. تو 30 سال وہ کر لیں، 40 یہ کر لیں تو 50 وہ بنتے ہیں. آلموسٹ 50+ تھے. 2 بڑے بڑے پتھر. نبی الاسلام کو پیار آ گیا. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، ہائے ہائے کیا درد ہے اس حدیث میں. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے. تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا، ان 2 شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ. وائے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا، تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی، اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت. اور ان کے مخالفین کو نبی الاسلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار، ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو. جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. 2 جملے، 2 فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چل رہے ہیں. مسند احمد کھول لیں، اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا. حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ آئے تھے، اور حضرت عمار مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے. بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل عمار ہو گیا، اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی.
تو محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے، شیخ ناصر الدین البانی، جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت باطل اور مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہو. جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو مولویوں کو پتہ ہے، یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں. خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں. شیخ البانی نے کلیئر کٹ اس کو ایکسیپٹ کیا، ان احادیث کو، اور ان کو بھی پتہ ہے. اب مجھے بتائیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنا، مولا علی کے حق میں بولنا، یہ کب سے جرم بن گیا؟ اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سونت لیتے، اس لیے کہ بھئی ہم بھی ایٹ لیسٹ تابعی یا صحابی تو ہوتے، اور جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کف اللسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ کی جرت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں. ہاں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا اس گل دا، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے. علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں. قیامت تک ٹائم ہے، لیکن حق بات بولنی ہے. یہ جناب حدیث، اور یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان کیا ہے. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہم تو رسول اللہ کی فیور میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے غدیر خم کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو ہم نے آ کے ڈسکور کی ہیں. ہم سے پہلے تو یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث تھی، یہ المستدرک للحاکم سے حدیث نکال کے لاتے تھے جو کتب ستہ سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، ضعیف بھی ہیں، کہ جی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. اور جو 6 کتابوں میں، ان میں سے بھی ٹاپ آف لسٹ صحیحین میں تھی، صحیح مسلم کے اندر حدیث، وہ کیوں نہیں تھے اپنی پبلک کو بتاتے؟ اس حدیث کو چھپا لیا. 4 حدیثیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 یا 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو ایک خطبہ دیا، کنکلوڈنگ خطبہ. اور یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے، اسے بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے. اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہیں. آپ کے لیے اونٹ کے پانان کا ممبر بنایا گیا، اس پہ آپ چڑھے اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ترغیب دلاتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے. اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سونتی جاتی، اور آج دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو ڈفرنس پتہ چلا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. یہی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، اس کے علاوہ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث.
کہ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں، ترمذی میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنا حق ولایت بتایا، کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ جو قرآن میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ کا حق ولایت تسلیم ہے۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اب جو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، مولا کا مطلب جگری یار، مولا کا مطلب آقا، یہ تینوں معنی درست ہیں۔ اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ہیں، آج وہ ٹاپک نہیں کہ میں اسے ایڈریس کروں۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو اب نعوذ باللہ آپ قرآن و سنت کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے کہ اللہ دشمن ہے ان کا جو مولا علی کے دشمن ہے؟ اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں وہ حدیث جو امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، مزے کی بات ہے یہ حدیث ہونی چاہیے تھی مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، 6000 سے اوپر اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا، جس طرح یہ 6225 سے 6228 ہے، ادھر ہونی چاہیے تھی یہ حدیث۔ یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے شروع میں ایمان والے چیپٹر میں لی 240، کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ بالکل واضح احادیث ہیں۔ ابھی تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اگر میں صرف بخاری مسلم سے فضائل علی بیان کروں پھر اس میں تو وہ خطرناک باتیں آئیں گی جس سے آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ خطرناک باتیں جس سے آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، اس لیے وہ رہنے دیں۔ وہی لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ، بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر کہلواتے تھے، 6229 صحیح مسلم غدیر خم سے اگلی حدیث، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر، نعوذ باللہ۔ ہاں یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی، آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں۔ ہم تو الحمدللہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں نا ہم کس طرف کھڑے میں، ہم گالیاں نکالنے والوں میں، لعنت بھیجنے والوں میں ہیں، یا دفاع کرنے والوں میں؟ دفاع کرنے والوں میں۔ کل تک آپ کو پٹی پڑھاتے تھے جو صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے، جی تو اب تو اپنے گھر میں گالیاں نکل آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن نا وہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں۔ ہاں اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی 6488، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور پوری حدیث پڑھو۔ پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جذبات میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دے دیں، رسول اللہ کو شکایت پہنچی، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، مت گالی دو انہیں۔ اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے ایک مد جو گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے یعنی 300 گرام، ایک پاؤ گندم کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں گندم خیرات کی تھی نا، اس کو نہیں تم پہنچ سکتے، تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر لو۔ جناب سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اس کی ویلیو نکالنے میں،